تاریخ سامنے آ گئی انتخابات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بند گلی ہے اس کا رستہ کھل جائے گا؟ دیکھیں، جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، آج سے کوئی چند روز پہلے اسی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہے، آپ کو یاد ہے؟ اور ہم انہیں کہتے تھے کہ آ رہے، یہ جو تاریخ کا پہیہ ہوتا ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے، ہمارے اپنے اپنے تجزیے ہیں، اپنے اپنے تحفظات ہیں، چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں۔ بات یہ کہ انتخابات، ابھی کہا گیا کہ یہ محبتوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور آج سے اس سے پہلے الیکشن کے اندر ابھی وہ حمید گل صاحب کا ذکر کیا، وہ بڑے قابل احترام تھے۔ ہر دور کے اندر ہر لیڈر کے پیچھے ایک حمید گل ہوتا ہے، محبوب بدل جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اب اگر معاملات آگے کی طرف چلنے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی آج سے چند ہفتے پہلے تک پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ہم معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات۔ پھر پاکستان کے اندر سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے یا پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، اور یہ جو انتخابات کے بارے میں بھی ہے، یہ چیزیں آخری دن تک چلتی رہیں گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی، آج ایک اور پارٹی کا جہانیہ میں جلسہ ہے، استحکام پاکستان، میں حیران ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، جلسہ تو انہوں نے بھی کامیاب کر لیا ہے۔ یہ جلسے جلوس، اصل میں پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قوت ہے وہ شخصیات کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، کہ آج کہا جا رہا ہے کہ جی یک طرفہ ٹریفک، اور بھائی ایک لیڈر اگر اندر چلا گیا ہے تو 2018 میں ایک لیڈر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، بیٹی کو ساتھ لا کے، وہ باہر رہ سکتا تھا لیکن وہ لا کے اندر چلا گیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ سیاسی تاریخ میں مولانا مودودی، ولی خان، ذوالفقار علی بھٹو، آپ لسٹ لے لیں، جیلوں میں جانا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جیلوں میں جانے سے کوئی سیاسی طاقت کم نہیں ہو جاتی، خود ہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو پارٹی ہونی چاہیے، اگر پارٹی موقع پرستوں پہ مشروط تھی تو موقع پرست تو چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے ہم یہاں کہا کرتے تھے کہ یہ جن کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ایک ایک چیز کے ہم گواہ ہیں۔ پہلی پریس کانفرنس بھی میں نے اٹینڈ کی تھی جس میں پی ٹی آئی بنی تھی، پھر کہا گیا جی کہ 20-22 سال کی سٹرگل تھی، جن کے خلاف سٹرگل کی تھی اسی آفس کے اندر قائد انقلاب تشریف لائے تھے شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے ہماری 30 اکتوبر کی کوریج بہت اچھی کی ہے۔ تو میں نے ان سے مجھے پوچھتے کہ یہ 2 لیڈر ہم لے لیں، میں نے کہا جناب یہ 2 لیڈر، ان کے خلاف تو رد عمل تھا جس کی وجہ سے لوگ مینار پاکستان پہ آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہونی چاہیے، افراد کے ساتھ پارٹی کی مقبولیت میں مشروط نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کا ماحول 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا تھا، آج کوئی اس سے زیادہ ٹف نہیں ہے۔ ہاں ایک چینج ہے، وہ چینج ہے 9 مئی کی۔ 9 مئی کا لفظ سننے میں نا ہمارے چہروں پہ اضطراب آ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں اضطراب آیا ہے، صرف چہروں پہ اضطراب نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ماضی میں ریزرویشن شو کی تھی، بیانات دیے تھے، اس طرح کا کام نہیں کیا تھا جس سے پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ آج دفاعی محاذ پہ کھڑی ہے۔ دیکھیں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کریں گی، جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں پہنچے گے، پاکستان میں سیاست مضبوط نہیں ہوگی۔ الیکشن کی بات ہے تو الیکشن نظر آ رہا ہے، الیکشن ہونا چاہیے، آزادانہ ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، اور اس کی ساکھ ہونی چاہیے۔ ہم روز بیٹھ کے یہ کہیں گے جی یک طرفہ الیکشن ہے تو یہ ان کی مارکیٹنگ ہے، وہ اس سے پریشان نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بات آپ نے کی اس کے لیے ضروری ہے پہلے جمہوریت مضبوط۔ سلمان صاحب، امریکہ کی دلچسپی میں وضاحت پیش کر دوں گا، شاید آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وقت کم ہے، مجھے سلمان صاحب سے بات کرنے دیں پلیز۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں حدود دوسری طرف بھی پلانگے جا رہے تھے، ہمیں ایک حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے، سب کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور حمایت کی واقعتاً کوئی حد ہوتی ہے کہ کبھی میں ایک حد کراس کر دیتا ہوں، کبھی کوئی اور۔ بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست ہوگی تو یہ صحافت چلنی ہے، یہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام تبھی چلنے ہیں، اور اس لیے ہم اپنا وزن ہمیشہ سیاست اور اہل سیاست کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ امریکہ کی دلچسپی میں جہاں تک یہ بڑی اچھا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ امریکہ کی، چین کی دلچسپی کیوں نہیں ہے، ترکی کی کیوں نہیں ہے، اور کسی کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امریکہ پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکن ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر، دیکھیں میں اس مرحلے پہ آپ کو کہوں گا کہ کیا ان کا وہ پاکستان کے اندر انتشار خلفشار، کہ جب اس خطے کے اندر اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی بڑا رول چاہیے تھا تو فرنٹ لائن کنٹری پاکستان بنا تھا،
اور پھر جب اپنا وزن ڈالنے کی ضرورت آئی تو وہ انڈیا کے ساتھ ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان کرنی چاہیے. اور امریکہ دیکھیں وہ جو یاد نہیں وہ پچھلے دنوں وہاں سے لیٹرز لکھے جا رہے تھے کہ پہلے جو کچھ کہا گیا اور بعد میں لیٹرز, اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی اگر امریکہ نے بات کرنی ہے, آج تک کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی صورت ہے اس کی بات کیوں نہیں جمہوریت کے کرتا؟ تسلسل کی بات کر رہا ہے. دیکھیں آپ تاریخ کی بات کر رہی ہیں تو میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کبھی نہیں رہا, وہ پاکستان کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ جنرل مشرف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ انہیں اپنے کام کے لیے انہیں یہ پتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست اتنی کمزور کر دی ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے کام لے سکتے ہیں. اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پلینڈ ان عناصر کی, خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی اہمیت کم کرنے میں ان کا ایک رول رہا ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ رد عمل کی سیاست یہ کرتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا نہیں کہ اسلام آباد کے اندر کیا ہوا. بہرحال وہ ایک اگلا ٹاپک ہے. امریکہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں رہا, اور اسی لیے چین کے پرائم منسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے. چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ نے دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو استعمال کیا. دیکھیں بات ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا, ہمارے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے, اور اس نے اپنا وزن ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ڈالا ہے. لہٰذا اس سے ایک سفارتی ملازم ضرور رکھنے چاہیے, اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر وہ خیر کی بات کرے نا تو پھر اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کون سی ہم کمی چھوڑ رہے ہیں جس کا امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے. امریکہ پاکستان کے اندر کبھی مضبوط جمہوری حکومت قائم کرنے کے حق میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ مضبوط جمہوری حکومت کبھی امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی. مغربی ممالک میں تو رد عمل نظر آ رہا ہے, لیکن مسلم ممالک میں ایسا رد عمل کیوں نہیں نظر آ رہا سلمان صاحب؟ دیکھیں جہاں تک انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے, یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی مؤثر لیڈرشپ ہوتی تو اس سے پہلے اس طرح کے ایشوز پہ اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اور پاکستان اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرتا تھا. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے نگران پرائم منسٹر کو نہ کسی نے فون کیا نہ انہوں نے کسی کو فون کیا اس حوالے سے. البتہ آج ہمارے جو اقوام متحدہ میں منیر اکرم انہوں نے ایک جرأت سے بات کی ہے, انہوں نے اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے اور جو صورتحال طاری ہوئی ہے اس کی بات بھی کی ہے, لیکن اچھی بات ہے. دیکھیں نا یہ باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کیسی بات کر رہا ہے. پاکستان نے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے. اور آپ نے ایک جو کویسچن اٹھایا تھا, ہم بھی پہلے بات کر رہے تھے امریکہ کے جمہوریت پسند کردار کے بارے میں. 120 اراکین ایک طرف ہیں اور امریکہ اور اس کے الائز 14 ہیں, اور وہاں پر اسرائیلی نمائندے نے کیا کیا ہے, اس نے گالیاں نکالی یو این کو. اس کا مطلب وہ عالمی طور پہ ایک غنڈہ ہے اور اس غنڈے کو شے حاصل ہے امریکہ اور اس کے الائز کی. اور جو صورتحال بن رہی ہے, میں آج اخبارات دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ ہزاروں بچے ان کا قتل عام خواتین پہ. آپ ذرا سوچیں کہ کسی اور جگہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو کو درندگی کر رہا ہے اور پھر اقوام متحدہ کے رول کو تسلیم نہیں کر رہا, یہ ایسا ایسا بات ختم نہیں ہو رہی, بات بڑھ رہی ہے. یہ وہ جو حماس کا مسئلہ ہے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو 85% حماس کے رضاکار ہیں یہ یتیم بچے تھے, ان کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہوائی کے بعد بحری اور اب وہ زمینی جنگ کا. اس طرح کبھی یہ موومنٹ ختم نہیں ہوتی. یہ کشمیر کی موومنٹ بھی ہے نا, کیا آپ کے خیال میں اگر ختم ہو گئی تو وہ 10 لاکھ فوج انہوں نے کم کر دی, 5 لاکھ کر دی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ رد عمل ہونا ہے. اور یہ معاملہ جہاں تک عالم اسلام کی بات کی ہے, ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آخر 120 لوگوں میں وہ عالم اسلام کے ملکوں کے نمائندے شامل ہیں. اور شٹ اپ کال کس نے دی ہے؟ آپ کے قطر کے سفیر نے. کس کو دیا؟ اور اس کو بھاگنا پڑا ہے وہاں سے. تو بات یہ کہ کرنا کیا ہے, ان کی سب سے پہلے ایئر سپیس بند کرنی چاہیے. دیکھیں جو کرنے والے کام ہیں, آپ 13 ممالک جو ہیں, عرب ممالک جو ہیں جو تیل برآمد کرنے والے ملک ہیں, وہ ذرا اپنا آئل کا ہتھیار استعمال کریں. اور باقی امریکہ, یہ سب کچھ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے نا, یہ بھگتنا امریکہ کو پڑنا ہے. اچھا آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس لیے کہا نا کہ مغربی میڈیا نے اب لکھنا شروع کر دیا کہ ہم تو یہاں پر کہتے تھے کہ جی بچے, انسانی حقوق, خواتین کا رول, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور خبر جو میں نے دیکھی ہے کہ نیو یارک میں یہودیوں نے مظاہرہ کیا ہے, یہودیوں نے مظاہرہ کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں. اس کا مطلب یہ فلسطین کا ایشو جو ہے
یہ انسانی مسئلہ بھی ہے اور عالمی مسئلہ بھی ہے، اور یہ کمپلیکس تو ہمارا رہے گا کہ پاکستان کو جو رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان نے ادا نہیں کیا۔ البتہ میں آج اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اگر آج وہاں پر مظاہرہ، یہ بات درست ہے کہ ڈپلومیٹس ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن اگر وہ وہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں، تو اسلام آباد کیوں نہیں عزم کر پا رہا؟ انہوں نے بڑے مظاہرے فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے، کراچی میں بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ احتجاج بھی عزم کرنے کے لیے تیار رہی ہے۔ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں نکلی؟ سب سے اہم بات، بلاول بھٹو زرداری صاحب 16 ماہ کی حکومت میں آپ ذرا ان کے دیکھیں، دورے اٹھا کے دیکھیں، ایک پریس کانفرنس انہوں نے ضرور کی ہے۔ ذرا پیپلز پارٹی کو نکلنا چاہیے، اور فلسطین کے حوالے سے ان کا ماضی میں رول رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو لیول پلینگ فیلڈ سے نہیں نکل رہی، وہ لیول پلینگ فیلڈ بات ہے کہ وہ تو بات کی ہے، یہ ایشو تو ہمارے اپنے تھے، اور بات ہے کہ فلسطین اور کشمیر پہ ریزولوشنز تو ہضم نہیں کہ آپ سوڈان پہ لے لیں، مشرقی تیمور پہ دیں۔ اب جو کل میرے خیال پروفیسر صاحب نے یہاں پر بات کی تھی کہ کیا قرارداد پہ عمل درآمد ہوگا، صرف قراردادوں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے جن پہ امریکہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تو امریکہ مخالفت میں کھڑا ہے، لیکن یہ نان بائنڈنگ قرارداد تھی، یعنی کہ اس پر فریق جو ہے عمل درآمد کا پابند نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی 120 اراکین نے اگر حمایت کیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں